عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مغربی بنگال میں اس وقت فیروزہ بی بی سرخیوں میں چھائی ہوئی ہیں، تو گیا میں محمد عمران کا کیوں قتل کیا گیا، اور ادھر بنگلورو کے ایئرپورٹ میں 80 لاکھ روپے سے زائد کسٹم افسران سے کس طرح ضبط کر لی گئی رقم، وہ بتاؤں گا۔ مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارنے والے حریم شاہ کے بارے میں بات ہوگی۔ تو وہیں پر قطر نے خلیجی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھائیں، اور وہیں عراق میں ہزبullah پر حملہ کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو دھند کے باعث دبئی میں متحدہ عرب امارات میں لگاتار گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے کے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح میں دہلی میٹرو اسٹیشن میں پیش آئے ایک واردات، ایک حادثے کی سلسلے میں بات ہوئی۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اس پر آپ لوگوں کو سوچنا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو دہلی کے میٹرو اسٹیشن کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ دراصل میٹرو میں چیکنگ کے دوران جو بیگیج وغیرہ چیکنگ ہوتی ہے اندر داخل ہونے سے پہلے، وہاں پر انتظار میں کھڑے ایک شخص اچانک بے ہوش ہو کر کے نیچے گرتا ہے۔ شاید اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے، لیکن فوری اسی موقع پر وہاں پر تعینات فوجی وہاں آ کر کے اس کے سینے کو پمپ کرنے کے بعد جو ہے اس کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح فوری کارروائی نے فوجی کی جانب سے سینے کو پمپ کرنے کے بعد اس کا جو سچویشن ہوئی، فوری طور پر اس کو جو ہے راحت پہنچانے میں آسانی ہوئی، اور اس شخص کو ہسپتال لے جانے تک جو ہے اس کی سانسیں چلتی رہی۔ یہ خبر آ رہی ہے، اور یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے ہر کسی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب اس طرح کا دل کا دورہ پڑے، اچانک کوئی آدمی بے ہوش آنے لگے اور سانس لینے میں تکلیف ہو، تو اس کو سینے میں پمپ کر کے جو ہے ہسپتال پہنچانے تک اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی خبریں جو ہے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس وقت پیش کی جا رہی ہے۔ یہ دہلی کے میٹرو اسٹیشن کی ویڈیو ہے۔ باکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت بات کرتے ہیں بنگال کی۔ بنگال کی سیاست میں نندی گرام ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے نندی گرام سے اپنی امیدواری کا اعلان کر کے ریاست کی سیاست میں نندی گرام کو سب سے اوپر لا کھڑا کر لیا ہے۔ ماں ماٹی مانوش کے نعرے کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے نندی گرام سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ وہیں لوگوں کی نگاہیں نندی گرام کی ماں کے نام سے مشہور فیروزہ بی بی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ فیروزہ بی بی کو اپنی ماں کہنے والے شیو بندو ادھیکاری بھی فیروزہ بی بی کے بغیر نندی گرام کی جنگ کو ادھورا مانتے ہیں۔ آخر یہ فیروزہ بی بی ہے کون؟ ناظرین، فیروزہ بی بی گاؤں کی ایک عام سی خاتون ہیں جنہوں نے 10-12 سال پہلے کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سال 2007 میں نندی گرام میں زمین لیے جانے کی سابقہ لیفٹ حکومت کے فیصلے کے خلاف چلا گئی تحریک میں فیروزہ بی بی نے بھی اپنا بیٹا کھویا تھا۔ وہ بیٹا جو گھر میں سب سے چھوٹا تھا، 14 سالہ امداد الاسلام عرف راجہ زمین کے خلاف چلائی جا رہی تحریک میں شامل تھا، لیکن ایک دن پولیس کی جانب سے احتجاج کر رہے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے چلائی گئی گولی لگنے سے راجہ کی موت ہو گئی تھی۔ بیٹے کی موت کے بعد فیروزہ بی بی کے آنسوں نے ہر ایک کو بے چین کر دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس وقت سے فیروزہ بی بی کو ماں پکارنا شروع کر دیا، جو آج بھی کہتے ہیں۔ سال 2009 کی ضمنی الیکشن میں ترنمول کانگریس نے فیروزہ بی بی کو پارٹی کا امیدوار بنایا، اور اس طرح فیروزہ بی بی کی پہلی بار سیاست میں انٹری ہوئی، اور سال 2011 میں فیروزہ بی بی کو ہی پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا، جس میں انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ تاہم 2016 میں فیروزہ بی بی کو پانسکورا سے امیدوار بنایا گیا اور شیو بندو ادھیکاری کو نندی گرام سے پارٹی کا امیدوار بنایا، جن کی جیت میں فیروزہ بی بی نے اہم رول ادا کیا تھا۔ ایک بار پھر نندی گرام کی سیٹ دیدی کے سخت چیلنج کے بعد بنگال کی سیاسی جماعتوں کے لیے وقار کی سیٹ بن گئی ہے، جہاں آج بھی فیروزہ بی بی بڑی مقبول ہیں۔ اس طرح سے شیو بندو ادھیکاری اور ممتا بنرجی کے اس چیلنج میں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ساتھ کس کا دیتی ہیں فیروزہ بی بی
بالخصوص نندی گرام میں۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار میں گیا ضلع کے سول لائنز تھانہ علاقے میں بدماشوں نے پراپرٹی ڈیلر کا گولی مار کر کے قتل کر دیا ہے اور ڈیلر کا نام محمد عمران ہے۔ پولیس ذرائع نے منگل کو یہاں بتایا کہ پراپرٹی ڈیلر محمد عمران سوموار کی دیر رات اپنے گھر کریم گنج محلہ واقع بیل گلی جا رہے تھے۔ اسی درمیان 2 بائک سوار 3 بدماشوں نے اسے اوورٹیک کر کے روکا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کہاسنی ہونے لگی، تبھی ایک بدماش نے گولی مار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ زخمی عمران کو پرائیویٹ کلینک میں علاج کرانے کے بعد انوگرہ نارائن مفت میڈیکل کالج بھیجا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے علاج کرنے کے بعد اسے بہتر علاج کے لیے پٹنہ ریفر کر دیا تھا۔ واقعے کی جانکاری پر سول لائن تھانہ اور رامپور تھانے کی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس واقعے میں شامل بدماشوں کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے ماری کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، محمد عمران کو گولی مارنے کے بعد سے جو ہے یہاں پر بہار میں چونکہ ایک مشہور ڈیلر ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں کی جو ہے اندرونی سطح پر جس طرح سے جرائم پنپ رہے ہیں بہار میں اور اس طرح کے علاقوں میں، ایک مرتبہ پھر وہاں کی جرائم کی دنیا کی کہانی سنا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ خبر ہے بنگلورو کے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، جہاں پر ایک کسٹم افسر سے یہاں کے CISF کے نوجوانوں نے لگ بھگ 78,81,000 روپے ضبط کر لیے ہیں۔ کسٹم افسر کی شناخت عرفان احمد محمد کے حساب سے کر لی گئی ہے اور سوٹ کیس میں اور بیگ میں موجود بہت سارے زیورات، قیمتی موبائل فون اور نقد روپے جو پوری بیگ میں بھرے ہوئے تھے، چیکنگ کے دوران CISF کے نوجوانوں نے ضبط کر لیا۔ دراصل محمد عرفان کا تعلق تمل ناڈو سے بتایا جا رہا ہے۔ وہ بنگلور سے ہوتے ہوئے لکھنؤ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں CISF کے نوجوان نے اس کی بیگ کی چیکنگ کی تو یہ ساری بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں سونا بھی اور پھر رقم بھی ضبط ہوئی، تو اس کو جو ہے اس وقت کہاں سے آیا اور کس طرح سے آیا، یہ ساری چیزیں چھان بین کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس درمیان میں ان کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی تو اس کی بیوی نے، عرفان کی بیوی نے باتھ روم میں 10 لاکھ روپے پھینک دیے تھے، اس کو بھی ضبط کر لیے جانے کی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے ایک کروڑ روپے کے قریب غیر قانونی طور پر کیش اماؤنٹ لے جا رہے عرفان پر یہاں کی CISF کے نوجوانوں نے قدغن لگاتے ہوئے ضبط کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے یہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، رقم آئی کہاں سے اور لکھنؤ کیوں لے جایا جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت پولیس اکٹھا کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، یہ ٹک ٹاک کی دنیا بھی بڑی خطرناک ہے۔ لوگوں کو مشہور کرنے کے لیے کیا کیا کرواتی ہے اور کس کس طرح کی حرکتیں کرواتی ہے، یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ پاکستان سے جو خبر آ رہی ہے اور جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور جس پر جو تبصرے نکلے ہیں، اس میں ایک طرف مفتی بھی بدنام ہوتے ہیں اور ایسی خاتون بھی بدنام ہوتی ہے جو ٹک ٹاک کے چلتے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مفتی قوی جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں وہ ہیں، اور جو تھپڑ مار رہی ہے اس خاتون کا نام ہے حریم شاہ، اور یہ دونوں بدنام ہیں۔ مفتی عبدالقوی اور حریم شاہ کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد یہ معاملہ اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ویسے تو پہلے بھی حریم شاہ کی کئی معروف شخصیات کے ساتھ ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں، لیکن اس بار اس کی جانب سے مفتی قوی کے منہ پر تھپڑ مارنے کے واقعے پر کئی حلقوں میں تنقید کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں مفتی عبدالقوی کا کہنا ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور وہ اس حوالے سے حریم شاہ کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے دوستوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاک سے شہرت پانے والی حریم شاہ کی وزارت خارجہ کے دفتر میں بنائی گئی ویڈیو پر بھی کئی سوالات اس سے پہلے اٹھائے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے اعلیٰ حکومتی شخصیات اور مفتی قوی کے ساتھ ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد وہ تنقید کی زد میں رہیں۔ حریم شاہ کے مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو گزشتہ چند روز سے وائرل ہو رہی ہے، جس سے معاملہ ایک بار پھر سوشل میڈیا اور ملکی میڈیا پر چل رہا ہے۔ حریم شاہ نے پہلے کئی ایسی ویڈیوز وائرل کی ہیں جن میں مفتی قوی سے اس نے کافی ایسی باتیں کی جو عام طور پر کھلے عام نہیں کی جاتی، جیسا کہ ویڈیو میں اس نے مفتی قوی سے پوچھا کہ وہ کون سی شراب پیتے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ سرخ شراب پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو دل کا مرض لاحق ہے جس کے لیے شراب پینا ضروری ہے۔ یہی وجہ میں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب بھی بڑے بدنام ہیں پاکستان میں۔ بہرکیف ایسی ایک ویڈیو میں حریم شاہ نے انہیں کہا کہ وہ بتائیں ان کے اور حریم شاہ سے نکاح کی افواہیں غلط ہیں۔
مفتی قوی نے اس ویڈیو میں تسلیم کیا کہ حریم شاہ کو بیوی نہیں بلکہ بیٹی سمجھتے ہیں، اور یہ بیان انہوں نے 3 بار دہرایا تھا۔ مفتی عبدالقوی نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حریم شاہ سے اچانک ملاقات ہوئی، جس شو میں وہ مدعو تھے وہاں حریم شاہ بھی تھی، وہ اچانک آئی اور تھپڑ مار دیا اور اس واقعے کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ مفتی قوی کے مطابق حریم شاہ شہرت کے لیے ایسے اونچے کام کر کے ویڈیو بنواتی ہے تاکہ انہیں کوریج بھی ملے اور وہ مشہور بھی ہو جائے۔ اس نے الزام لگایا کہ حریم شاہ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، وہ بدکردار خاتون ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے۔ مفتی قوی کے مطابق حریم شاہ کو اس کی اونچی حرکتوں کے باعث ٹی وی چینل نے بھی بلانا چھوڑ دیا تھا۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے حریم شاہ سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، تاہم نجی چینل پر گفتگو کرتے اس کا کہنا تھا کہ مفتی قوی کی جانب سے جنسی ہراسانی کے بعد اسے تھپڑ مارا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح کے بدکردار خواتین کسی بھی لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اپنے صنف نازک سے ہونے کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فی الحال مفتی قوی اور یہ حریم شاہ اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں ہیں۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو رکا کر کے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح حملہ کرنے کی ویڈیو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہوتا ہے۔ بہرکیف آپ اندازہ لگائیں کہ ٹک ٹاک کس کس کو بدنام کرتی ہے اور کس طرح کے کام کرواتی ہے۔ ایک سلجھے ہوئے اچھے اور مہذب معاشرے کی پہچان ہرگز بھی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آگے میں آپ کو لے چلوں اور بات کروں قطر کی۔ بلومبرگ ٹی وی پر منگل کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں پر امید ہیں کہ قطر کے خلیجی ممالک ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کریں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اس سے پہلے بھی ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے بیان دے چکے ہیں۔ انٹرویو میں انہوں نے کہا خلیجی تعاون کونسل GCC کے دوسرے ممالک بھی خواہش رکھتے ہیں۔ قطر کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب کچھ ہفتے قبل ہی GCC کے رکن ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر نے 3 سال سے زائد عرصے کے بعد قطر سے تعلقات بحال کیے۔ ان ممالک نے 2017 میں قطر کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قطر کا بیان نومنتخب صدر جو بائیڈن کے آنے والے امریکی انتظامیہ کے لیے ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن بدھ کو حلف اٹھائیں گے۔ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے اور 2018 میں امریکہ کو ایران کے ساتھ طے پانے والے تاریخی جوہری معاہدے سے بھی نکال چکے ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے انٹرویو میں مزید کہا اگر اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے کہا گیا تو قطر مذاکرات میں مدد کرے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، قطر کی جانب سے اس وقت ایران کو پوری طرح سے خلیجی ممالک میں جو ہے شامل کر خلیجی ممالک کے ساتھ مذاکرات کروا کر کے جو عداوتیں جو دوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش قطر کی جانب سے ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے کویت نے کوشش کرتے ہوئے قطر و خلیجی ممالک سے جوڑا ہے، ایسے میں قطر کی یہ اگر کوشش کامیاب ہوتی ہے تو تیسرا دشمن بہت ہی زیادہ منہ کی کھائے گا اگر ایران خلیجی اور مسلم ممالک کے ساتھ ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو چلتے چلتے اس بات کی اطلاع کروں کہ خلیجی ممالک میں بالخصوص مسلم ممالک میں امریکہ اور وہ ایسے ممالک جو مینوفیکچر کرتے ہیں ہتھیارات کو، جو مینوفیکچر کرتے ہیں دفاعی سسٹم کو، یہ تمام کے تمام لوگ خلیجی ممالک، وہ ممالک مسلم ممالک جہاں پر پیٹرول ہے، اس طرح کی بہت ساری قدرتی وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ہی زیادہ ان کو اپنے نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، وہاں کے خزانوں کو برباد کرنے کے لیے خلیجی ممالک کو اپنے مینوفیکچرڈ وہ سارے ہتھیارات فروخت کرنا چاہتے ہیں جو بہت ہی مہنگے ترین ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایک دشمن سامنے کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ایران کو مسلم ممالک جو سنی ممالک کہلائے جاتے ہیں ان سے ڈراتا ہے اور سنی ممالک کو ایران سے ڈراتا ہے، اور ان دونوں کو ڈر اور خوف کے بیچ میں خود کو محفوظ اور طاقتور ثابت کرنے کے لیے اپنے مینوفیکچرڈ ہتھیارات کو بیچتا ہے۔ یہی اس وقت کی دنیا کی ایک اہم ترین سیاست ہے جس کو پہچاننا بالخصوص مسلم ممالک کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ بات کے چلتے چلتے میں نے اشارتاً کہا ورنہ یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ ناظرین گرامی، چلیے چلتے ہیں عراق، اور عراق میں اس وقت حزب اللہ پر حملے کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ عراق میں ذرائع نے منگل کے روز بتایا کہ دارالحکومت بغداد کے جنوب مغرب میں جرف الصخر کے علاقے میں 3 دھماکے ہوئے۔ ایک ذرائع کے مطابق دھماکے پیر کی شب عراقی حزب اللہ بریگیڈ ملیشیا کے زیر انتظام ٹھکانوں کے اندر ہوئے ہیں۔ جرف الصخر کے علاقے کے نزدیک عراقی فوج بھی تعینات ہے، تاہم فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکی مرکزی کمان نے عراق میں کسی بھی فضائی حملے کا علم ہونے کی تردید کی ہے۔ یاد رہے کہ حزب اللہ بریگیڈ نے تصویراتی اہمیت کے حامل علاقے جرف الصخر کو ممنوع علاقے میں تبدیل کر دیا ہے۔ بلکہ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران ہو
یا پھر جو ہے امریکہ ہو، وہ ایران کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ ہمیشہ سے عراق کا استعمال کیا ہے، عراق کی زمین کا استعمال کیا ہے۔ قاسم سلیمانی کا بھی جہاں قتل ہوا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ایسے حالات میں عراق میں بھی جو امریکہ کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو نشانہ بنانے میں ایران کبھی چوکتا نہیں ہے، اور حالیہ بہت سارے حملوں کے سلسلے میں ہم نے خبر آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، متحدہ عرب امارات میں اس وقت دھند کا ڈیرا ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں دھند کے باعث ایسے حادثات پیش آئے کہ جس میں 19 گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، جس میں ایک کے ہلاک ہونے کی اور 8 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ حادثہ ابوظہبی میں المفراق کے علاقے میں شدید دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے پیش آیا تھا، لہٰذا یہاں کے لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں بالخصوص صبح کے وقت میں ان کو جو ہے بچ کر کے اور احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہے، بالخصوص متحدہ عرب امارات میں، اس لیے کہ اس وقت برفباری اور دھند کی بہت ہی اس وقت بدلتے موسم کی وجہ سے اس سلسلے میں سوچنا بہت ضروری ہے، احتیاط برتنا بھی۔ باقی ناظرین گرامی، اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔